اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس۔ گزشتہ درس میں بہت کم آیات کی میں تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر سکا، اور اب اس درس میں بھی کوشش رہے گی کچھ آیتوں کی تفسیر ہو جائے اور دو ایک آیتیں زیادہ ہو جائیں تو بہتر ہے، لیکن بہرحال اصل مقصد یہ ہے کہ بات پہنچ جائے، چاہے متن کے لحاظ سے کچھ کمی رہ جائے اور آیات جو ہیں وہ زیادہ آپ تک نہ پہنچیں، مگر آیت کا ترجمہ اور مفہوم کسی حد تک واضح ہو جائے تو بہتر ہے، کافی حد تک واضح ہو جائے تو بہتر ہے۔ ہم گفتگو جو کر رہے تھے وہ خنس کے سلسلے میں کر رہے تھے گزشتہ درس میں، اور لفظ کنس آیا تھا کہ یہ گفتگو بیچ میں منقطع ہو گئی، اور اب آج اس کو میں مکمل کر رہا ہوں آپ کے سامنے نئے درس کی صورت میں۔ کنس کو میں نے عرض کیا تھا کہ کنس جو ہے وہ کانس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور چھپ جانے والے وہ کہتے ہیں، اور عام طور پہ کناس جو لفظ ہے وہ ہرن اپنے لیے جو جگہ تیار کرتا ہے، اپنے کو چھپا کے بیٹھتا ہے، گویا ایک طریقے سے اس کا دربے ٹائپ کی اپنی پناہ گاہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اسے جو ہے وہ کناس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ چھپ جانے والا، کانس جو ہے وہ گوشے میں چلے جانے والا۔ اب یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بال جوار الکنس، ٹھیک ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر نفس کو قیامت آنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس نے کیا بھیجا ہے اور کیا حاضر کیا ہے۔ تو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہیں، چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں۔ یہ دونوں صفتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ ستاروں کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ یہ ستارے وہ ہیں جو پلٹ جانے والے ہیں اور چھپ جانے والے ہیں، اور رات کے لیے کہا گیا ہے کہ رات کی قسم جب ختم ہونے کو آئے، ٹھیک ہے، اور بعض جگہوں پہ لکھا ہے رات کی قسم جب وہ پوری طریقے سے تاریک ہو جائے۔ اساس سے مراد تاریک ہے، ٹھیک، چھا جائے، اور ایک معنی یہ ہے کہ ختم ہونے کو آئے، اور ایک معنی اس کے برعکس ہے کہ جب شروعات ہو رات کی۔ مشہور معنی یہی ہے کہ رات کے جب ختم ہونے کو آئے، اور صبح کی قسم کہ جب وہ سانس لینے لگے، یعنی صبح کا آغاز ہو چکا ہو، ٹھیک ہے۔ بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا قول ہے، بیان ہے۔ انہو لقول رسول کریم، رسول کریم سے مراد ہے رسول اکرم ہمارے نہیں ہے، رسول کریم تو ہم لوگ رسول کو کہتے ہیں اپنے، مگر یہاں پر مراد جو ہے وہ جبریل امین ہے، یہ قول رسول کریم ہے، ٹھیک ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ جو صاحب قوت بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے، صاحب اقتدار بھی ہے، اور صاحب عرش یعنی خدا کے نزدیک صاحب مکانت و منزلت و جائگاہ ہے جبریل امین۔ یہ جبریل کی صفت بیان کی گئی، کریم ہے، ذی قوت ہے، مکین ہے، 3 صفت ہو گئی، مطاعن ہے اور امین ہے، 5 صفتیں۔ مطاعن یعنی جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ جبریل امین وہ ہیں کہ جن کی آسمان پر جو ہے نا، جبریل امین کی آسمان پر اطاعت کی جاتی ہے۔ فرشتے جبریل امین کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں، آپ کو تفسیر سے بھی پتہ چل رہا ہوگا، ظاہر ہو رہا ہوگا کہ جبریل وہ اس فرشتے کا نام ہے کہ جس کی دوسرے فرشتے اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سید الملائکہ ہیں، جیسے ہم یہاں زمین پر اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے رہبر امام ہیں، اسی طریقے سے آسمان پہ سید الملائکہ جو ہے وہ جبریل کو کہا جاتا ہے۔ البتہ یہاں سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جبریل سے اوپر کوئی نہیں ہے مخلوقات میں، نہیں، ائمہ ان کے بھی امام ہیں، لیکن بہرحال وہ فرشتے جو ہیں جن کے اوپر جبریل ہیں، یہ الگ بات ہے کہ جبریل بھی کسی کو اپنا امام مانتے ہیں، فرشتوں کے امام اور رہبر ہمارے امام اور رہبر بھی ہیں،
فرشتوں کے بھی وہ رہبر امام ہیں، لیکن ان سے قطع نظر آسمان پہ مطاع جس کی ذات ہے وہ جبریل ہیں، اسی لیے مطاع کا لفظ استعمال کیا، اور امین بھی ہیں۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں ہم اس میں انہوں نے کیا فرمایا ہے آپ کی متن درسی میں۔ فلا اقسم بالخنس، ٹھیک ہے، الجوار الکناس، جوار الکناس کے بارے میں یہی بھی گفتگو رک گئی تھی میری، ادھوری رہ گئی تھی۔ السیارات التی تکنس، وہ سیارے کہ جو کنوس کا شکار ہوتے ہیں، ہے نا، کناس میں جاتے ہیں، یعنی کیا، اے تخفا، خود معنی کر رہے ہیں کنس کا یہ، اے تخفا بالنہار، دن مخفی ہو جاتے ہیں، او فی مغیبہا، یا اپنی محل غیبت میں چلے جاتے ہیں، یعنی جہاں ان کو جانا چاہیے، جہاں چھپ جاتے ہیں، جہاں جانے کے بعد دن میں نظر نہ آئیں وہاں چلے جاتے ہیں یہ ستارے۔ وعن علی علیہ السلام امیر المومنین غالب کل غالب، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ستاروں کی اور کہکشاؤں کی باتیں بس وہی بتا سکتا ہے دنیا والوں کو، زمین والوں کو، جو یہ کہتا ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو ہمارے علم و یقین میں اضافہ نہ ہو، یا جو یہ کہتا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے باخبر ہوں، ٹھیک ہے، تو وہی یہ خبریں بتا سکتا ہے۔ اور اگر آپ اٹھا کر تاریخ میں دیکھیں اور کتابوں میں دیکھیں تو سماوات کی کے بارے میں اور مخلوقات سماوی کے بارے میں امیر المومنین نے ہی بتایا ہے جو بتایا ہے، چاہے نہج بلاغہ ہو یا کچھ بھی ہو، اور امیر المومنین اور ان کے باوفا جانشینوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ تخت حکومت اور خلافت پر بیٹھ جائیں، امام کہلائیں، رہبر کروائیں، مگر کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا سوائے حضرت علی کے اور اولاد علی کے، آسمان کے بارے میں، علوم سماوی کے بارے میں، نجوم کے بارے میں۔ یہاں بھی مولا کائنات کا جملہ ملتا ہے، جبھی تو خلقت کائنات کے بارے میں اور خلقت زمین کے بارے میں جو نہج بلاغہ کا خطبہ ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد کسی مغربی رائٹر نے کہا تھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے اس کا خطبہ ہے جس نے زمین کو، کائنات کو بنایا ہے، یا کم سے کم کائنات بنتے وہ دیکھ رہا تھا۔ بہرحال تو مولا کائنات کا جملہ ہے کہ انہا کل الکواکب تخنس بالنہار فلا ترا، ہر سارے کواکب جو ہیں، کوکب کی جمع نا، کواکب ستارے، یہ دن میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں مخفی گاہ میں، ٹھیک ہے، اوپر معنی انہوں نے کیا ہوا خنس کا، تخنس یعنی ترجو، پلٹ جاتے ہیں اپنی منزل پہ، ٹھیک ہے، فلا ترا نظر نہیں آتے ہیں، وہ تکنس باللیل، اور رات میں یہ جو ہے وہ چھپتے ہیں، تو کیسے چھپتے ہیں، تکنس باللیل، رات کے پردے میں چھپ جاتے ہیں، تکنس باللیل یعنی لیل کے ذریعے سے چھپ جاتے ہیں، پردے شب میں چلے جاتے ہیں۔ اے تاوا الی جبل فتاوا، یہ الی مجاری فتاوا، یہ جہاں سے جاری ہوتے ہیں اس جگہ جاتے ہیں اور پھر مخفی ہو جاتے ہیں۔ یہ مولا کائنات کا قول ہے۔ مطلب اس ستاروں سے مراد یہ ہے کہ ستارے دن میں تو نظر نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، چھپ جاتے ہیں، اور رات میں جو ہے وہ رات کی آڑ میں ہوتے ہیں یہ۔ اب جس ٹائم جہاں نظر آنا چاہیے نظام مشیت کے تحت وہاں نظر آتے ہیں، جہاں نہیں نظر آنا چاہیے رات ہوتے ہوئے بھی یہ ستارے جو ہیں وہاں نظر نہیں آتے، یا وہ پورے وقت نظر نہیں آتے ہیں۔ ستاروں کے ٹائمنگ اور ستاروں کے حالات کی طرف مولا کائنات نے مختصر لفظوں میں اشارہ کیا ہے، اور اس کی تفسیر کے لیے شرح نہج بلاغہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور پھر فرماتے ہیں واللیل اذا عسعس، صاحب کتاب قرآن کے اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ادبرا ظلامہ او اقبلا، رات کی قسم، یعنی میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی اور رات کی قسم کھاتا ہوں، خالق کائنات فرما رہا ہے، اذا عسعسا، جب اپنے اندھیرے کو وہ پیچھے چھوڑ چکی رات، یا اندھیرے کو آگے بڑھا رہی ہو۔ مطلب کہنا کہ کیا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ
دو طریقے کا معنی اس کا کیا جا سکتا ہے. اول لیل مراد ہے یا آخر رات. ادبرا یعنی دبر سے بنا ہے، ادبرا یعنی پیچھے چھوڑ دے اپنے اندھیرے کو. اقبلا یا آگے لے کے آئے اندھیرے کو اپنے. مراد صرف اور صرف تاریکی شب ہے، چاہے اول شب ہو یا آخر شب کی تاریکی ہو. خداوند عالم کہتا ہے رات کی قسم کہ جب وہ پورے طریقے سے اندھیرے میں تبدیل ہو چکی ہو. اور یہ آپ سے میں عرض کروں کہ یہ لفظ جو ہے نا، یہ صرف اور صرف یہاں نہیں آیا ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پر اس سے مشابہ لفظ آئے ہیں. مثلاً واللیل اذا یغشاہا، سورہ شمس میں اللہ نے قسم کھائی ہے، مفہوم یہی ہے رات کی قسم. والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، دن کی قسم کہ جب وہ پورے طریقے سے جلی ہو چکا ہو، روشنی پھیل چکی ہو. اور رات کی قسم کہ جب وہ پورے طریقے سے تاریک ہو چکی ہو، اندھیرے میں بدل چکی ہو. ٹھیک ہے، یہاں بھی وہی مراد ہے. والصبح اذا تنفس، وہاں لیل کا کے مقابلے میں نہار کہا گیا سورہ شمس میں، یہاں صبح کہا گیا ہے. والصبح اذا تنفس، رات کی قسم کہ جب اندھیرے میں تبدیل ہو چکی ہو، یعنی رات کے اندھیرے کی قسم. رات کا کمال اس کا اندھیرا ہی ہے. والصبح اذا تنفس، اور اول صبح کی قسم. ٹھیک ہے. انہ لقول رسول کریم، قسم کھانے کے بعد خالق کائنات کیا فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن تم دیکھ رہے ہو نا، جو آیتیں آئی ہیں تم تک، یہ قول رسول کریم ہے. یعنی ایک بزرگوار میسنجر اور پیغمبر الہی کا قول ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اور ہمارے نبی تک پہنچا ہے. ذی قوت، وہ رسول کریم کون ہے؟ ذی قوتن، صاحب قوت ہے. عند ذی العرش، صاحب عرش کے نزدیک، یعنی خدا کے نزدیک. مکین، کیا ہے خدا کے نزدیک؟ صاحب عظمت و مکانت و جلالت و جائگاہ ہے، یعنی اس کا ایک مقام ہے، رتبہ ہے. مطاعن، وہ اطاعت اس کی جاتی ہے، یعنی آسمان پہ فرشتوں کے نزدیک وہ جبریل امین جو ہیں وہ مطاع ہیں. وما صاحبکم، اور ساتھ میں پھر خالق کائنات قسم کھانے کے بعد کیا کہتا ہے ایک اور واو قسم لاتے ہوئے کہ میں قسم کھاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں تم سے کہ رسول جو ہیں تمہارے نا، تمہارے ساتھ جو ساتھی جن کے ساتھ تم ہو، جس رسول کے ساتھ، وہ مجنون نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دیوانے نہیں ہیں. تم جس کو جیسا کہ سوچتے ہو ایسا نہیں ہے. کچھ تھے نا اہل. ٹھیک ہے، ساحر اور جادوگر کہا تھا نبی کو، اور مجنون، اللہ باللہ. تو قرآن کہتا ہے، ایسی سورہ نجم میں بھی آیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اس طریقے سے. وما صاحبکم بمجنون، تمہارا جو ساتھی ہے وہ مجنون نہیں، یعنی نبی مجنون نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہاں فارسی کا ایک ترجمہ میرے پاس ہے، ترجمہ اور حاشیہ اس میں لکھا ہوا ہے. وہ حاشیہ اور ترجمہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے؟ کہ فرشتے با قوت و قدرت است و نزد خدای مقتدر عرش، مقتدر عرش با جاہگاہ و منزلت است و فرماندہ فرشتگان و امین وحی است، یعنی فرشتوں کو آرڈر کرنے والے اور امین وحی الہی ہیں. جبریل امین بھی تو کہا نا، امین وحی الہی ہیں. و رسول عصر شما، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیوانش خواندید عقل کامل عالم او، عقل کامل عالم اوست، وہ ہرگز دیوانے نیست. ٹھیک ہے، وہ عقل کامل کے مالک ہیں اور بالکل ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ وہ دیوانے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے، یعنی نبی نے فرشتے کو، جبریل کو آسمانوں پر بھی، افق مبین پر بھی دیکھا ہے، افق اعلیٰ پر دیکھا ہے جبریل کو، یعنی آسمان پہ بھی دیکھا ہے. وما هو علی الغیب بضنین، اور غیب کی باتیں بتانے کے لحاظ سے جو ہے نا وہ پیغمبر اکرم یہ بخل نہیں رکھتے ہیں، غیب کی باتیں تم کو بتانے والے ہیں. اس کی ذرا سی وضاحت انشاءاللہ اگلے جلسے میں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.